أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق اللہ العظیم. سورہ الحدید آیت نمبر 25 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کا اور اپنے کتابوں کو بھیجنے کا مقصد بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے رسولوں کو کتابیں دے کر بینات دے کر اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ زمین پر عدل کے نظام کو قائم کریں. اور پھر جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں میں سے کون میرے ان رسولوں کا مددگار بنتا ہے. دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے کون اس کا مددگار بنتا ہے. آج کا ترجمہ کچھ اس طرح: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں دے کر بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید جنگی طاقت ہے. اس سے انسان جو ہے مختلف قسم کے جنگی ہتھیار بنا سکتا ہے. جیسے آج کل میزائل ٹیکنالوجی ہے، میزائل بنا رہا ہے انسان، ایٹم بم بنا رہا ہے. یہ سب لوہے کی وجہ سے اللہ نے لوہا نازل کیا. فیہ بأس شدید، جس میں شدید جنگی طاقت ہے. ومنافع للناس، انسانوں کے لیے اور بھی منافع. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ بڑے قوت والا ہے اور اللہ غالب ذات ہے، زبردست ذات. اللہ نے تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد زمین پر عدل کے نظام کو قائم کرنا قرار دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ امرت لأعدل بینکم، آپ کہہ دیجئے مجھے آرڈر دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، عدل کا نظام قائم کروں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، دین اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کتنا کوشاں ہے، کتنا جو ہے ان بندوں کا دست و بازو بنے ہوئے ہیں جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں. اللہ قرآن میں اہل ایمان کو بھی ارشاد فرماتا ہے ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فیہ، تفرق میں نہ بٹ جائے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ اس پر گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد رسالت اللہ کے دین کو غالب کرنا. اہل ایمان کے بارے میں فرمایا گیا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، اہل ایمان تو وہ ہیں جنہیں جب ہم زمین میں اقتدار بخشتے ہیں. اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں. آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں. وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرتے ہیں. آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں. کیا ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کا دست و بازو بنے ہوئے ہیں جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اپنا مال پیش کر رہے ہیں، اپنی جان پیش کر رہے ہیں، اپنی صلاحیت پیش کر رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں تو پھر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ قیامت کے روز ہمارا کیا انجام ہوگا. اللہ سے دعا کریں ہمیں سچا مومن، سچا مسلم
سچا محسن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔